دبئی کے حکمران کے بھتیجے کی سابق اہلیہ کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ان کی کمسن بیٹیوں کی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ دبئی پبلک پروسیکیوشن نے بی بی سی کو بتایا کہ ہونے والی لڑائی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے سابق شوہر شخص بی بی سی کو بتایا کہ زیم جوادلی کو اس کے 3 بچوں کے والد اس کے سابق شخص سعید بن مکتوم بن راشد المکتوم کی شکایت کے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں 2 ارب روپے کی لاگت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسکول قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ تعلیم کے شعبے کے مطابق اسکولوں کے حصے کے طور پر 81 کروڑ کے مطابق اسکولوں میں مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جائے گی تاکہ طلباء کو مستقبل کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے درکار مہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے۔ پنجاب کابینہ نے صوبے میں 16 سال کے بچوں کو قانونی طور پر موٹر سائیکل جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ داخلہ نے گزٹ نوٹیفکیشن کے اجراء کے لیے سفارشات محکمہ قانون کو بھجوا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ قانون کی جانب سے پیر کو باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کے سابق کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف حالیہ ون ڈے سیریز میں فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے ٹیم پر زور دیا ہے کہ وہ طویل مدتی مستقل مزاجی اور آئی سی سی کے بڑے ٹورنامنٹس پر توجہ مرکوز رکھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اظہر نے سیریز میں پاکستان کی مجموعی کارکردگی کی تعریف کی اور کئی حوصلہ افزا انفرادی اور ٹیم کے ڈسپلے پر روشنی ڈالی۔ پنجاب حکومت نے چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت ریسکیو 1122 کے ساتھ انٹرنشپ کے 1400 مواقع کا اعلان کیا ہے، جو کہ نوجوان ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو ایجنسی رسپانس اور پبلک سیفٹی سروسز کی عملی تربیت فراہم کرتے ہیں۔ اشتہار کے مطابق نرسنگ، پیرا میڈیکل سائنسز یا الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں قابلیت رکھنے والے امیدوار انٹرنشپ پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان کے پاس کسی تسلیم شدہ بورڈ، کونسل یا یونیورسٹی سے کم از کم 2nd ڈویژن کے ساتھ ڈپلوما یا ڈگری ہونی چاہیے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر راول جھیل پر صفائی مہم نے ساحلی پٹی سے خطرناک فضلہ بشمول ضائع شدہ سرنجیں، ہسپتال کا مواد اور بڑی مقدار میں پلاسٹک پائے جانے کے بعد آلودگی کے سنگین خدشات کو بے نقاب کیا۔ اس مہم کی قیادت پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے نیسلے پاکستان کے تعاون سے کی تھی اور اس کی میزبانی پنجاب حکومت کے سمال ڈیمز ڈپارٹمنٹ نے انوائرمنٹ ویک کی سرگرمیوں کے حصے کے طور پر کی تھی۔ فٹ بال کی گورننگ باڈی نے جمعرات کو کہا کہ فیفا ایک نیا فٹ بال ویڈیو گیم فیفا ورلڈ کپ لانچ ایڈیشن نیٹ فلکس گیمز پر 11 جون کو جاری کرے گا، جس کا وقت 2026 ورلڈ کپ کیاس کے ساتھ موافق ہے۔ یہ عنوان خصوصی طور پر نیٹ فلکس کے سبسکرائبرز کے لیے بغیر کسی اضافی قیمت کے دستیاب ہوگا، کیونکہ ورلڈ ساکر کی گورننگ باڈی اپنی نئی ایڈیٹڈ قیمت کے دستیاب ہوگا، کیونکہ ڈیجیٹل حکمت عملی کے ذریعے مداحوں کی مصروفیت کو وسیع کرنا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعے کو شنگھائی جذبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات کی سمگلنگ، سائبر کرائم اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد کے لیے SCO کے رکن ممالک کے درمیان مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا۔ نقوی نے یہ بات قرغیزستان کے شہر بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے داخلہ اور عوامی سلامتی کے وزراء کی ایک خصوصی میٹنگ میں کہی۔ ناروے کی ولی عہد شہزادی میٹ مارٹ کو جان لیوا پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے ٹرانسپلانٹ کے لیے انتظار کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ ملک کے شاہی خاندان نے اعلان کیا ہے۔ محل کی طرف سے جمعہ کو جاری کردہ ایک پریس بیان کے مطابق 52 سالہ شہزادی شاہی خاندان کی ورکنگ ممبر کے طور پر اپنے فرائض ادا نہیں کر پائیں گی، جس کی شادی ناروے کے تخت کے وارث ہاکون سے ہوئی ہے۔ کو 2018 میں پلمونری فائبروس پھیپھڑوں کی ایک دائمی ترقی پسند بیماری کی تشخیص ہوئی تھی، جس کی تشخیص خراب تھی۔ امریکہ نے کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جو کمیونسٹ زیر قیادت جزیرے کے خلاف اپنائے گئے متعدد اقدامات میں سے تازہ ترین پابندیاں تازی کی جین ہیں۔ جمعرات کو امریکی ٹریجری کی ویب سائٹ پر یہ پابندیاں ظاہر کی قیادت پر دباؤ بڑھانے کی واشنگٹن کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکی بحریہ کی طرف سے نافذ توانائی کی ناکہ بندی نے شدید بلیک آؤٹ اور خوراک کی قلت کو جنم دیا ہے۔ ایران اس ہفتے کے آخر میں ترکی میں ایک دوستانہ میچ میں مالی کو
2-0 سے شکست دینے کے بعد ایک موسم تو بہار کے ساتھ اپنے ورلڈ کپ 20 کی طرف روانہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر کچھ غیر کی شرکت پر بادل چھائے رہی ہے۔ جمعرات کو ہاف ٹائم کے دونوں طرف مڈ فیلڈر سعید اعزت الہی اور رائٹ بیک رامین رضائیان کے گولوں نے ٹیم میلی کو اس سال ترکی کے تفریحی شہر انطالیہ میں اپنے 4 دوستانہ مقابلوں میں 3 جیت اور 1 ہار کا ریکارڈ دیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 شروع ہونے میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت باقی ہے۔ فٹ بال کے سب سے باوقار ٹورنامنٹ کے بارے میں گونج بڑھ رہی ہے۔ بہترین ٹیلنٹ پر مشتمل 1 ماہ تک جاری رہنے والا یہ تماشا ٹورنامنٹ کی 96 سالہ تاریخ کا سب سے طویل اور سب سے بڑا ایڈیشن ہوگا۔ گوگل نے 2 GB یا اس سے زیادہ ریم کے ساتھ اینڈرائڈ گو ڈیوائسز کے لیے بنا شروع کر دیا۔ نیا اسٹینڈ کا ایک ہلکا ورژن جیمنی گو کو تبدیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جیمنی گو اہل اینڈرائڈ گو آلات پر گوگل سرچ ایپ کے اندر کیا گیا ہے۔ جیمنی گو اہل اینڈرائڈ گو آلات پر گوگل سرچ ایپ کے اندر چلتا ہے، جس سے صارفین کو اعلیٰ درجے کے ہارڈ ویئر کی ضرورت کے بغیر گوگل کے AI اسسٹنٹ تک رسائی میں مدد ملتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 10,000 روپے سے زائد کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن میں 1 بلین روپے تحقیقات کے لیے قومی احتساب بیورو نیب کو۔ یہ فیصلہ پاسی کے چیئرمین افتخار حسین چھچر کی زیر صدارت اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں اراکین نے محکمہ ہائر اور اسکول ایجوکیشن سے متعلق آڈٹ آبزرویشنز کا جائزہ لیا۔ اینگرو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سے چلنے والے حل پر بڑھتی ہوئی توجہ کے ساتھ ایک متنوع جماعت نے بائیڈن کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت میں داخل کیا ہے تاکہ پورے خطے میں صلاحیتوں کو آگے بڑھانے میں تعاون کے مواقع تلاش کی جا سکے۔ فرقین AI انفراسٹرکچر، تحقیق، ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ اور انڈسٹری اپلیکیشنز پر محیط علاقوں کو تلاش کریں گے، جس میں بائیڈو کی مکمل اسٹیک AI صلاحیتوں پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ تمام صنعتوں میں AI کو عملی طور پر اپنانے میں مدد ملے۔ مستقبل کے لیے تیار صلاحیتوں کی تعمیر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اینگرو کے چیئرمین جناب حسین داؤد نے کہا، ٹیکنالوجی تیزی سے صنعتی مسابقت کا ایک واضح ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ آج صحیح صلاحیتیں بنانے والی تنظیمیں اور معیشتیں قدر پیدا کرنے، تبدیلی کے ساتھ موافقت کرنے اور عالمی سطح پر مسابقت کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گی۔ اس کے ذریعے ہم امید کرتے ہیں کہ AI کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے مواقع پیدا ہوں گے، قابلیت اور عملی حل کو اپنانے کی حمایت کرتے ہیں جو پورے خطے میں طویل مدتی اقتصادی ترقی اور صنعتی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہندوستان کی تنزیہ آن لائن کاکروچ پیپلز پارٹی کے بانی نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مہم کو سڑکوں پر لے جانے کے لیے جمعہ کو واپس نئی دہلی جا رہے ہیں۔ آن لائن تحریک کے پیچھے بوسٹن یونیورسٹی کے گریجویٹ 30 سالہ ابھجیت ڈبکے نے کہا کہ وہ ہفتہ کو وزیر تعلیم کے خلاف پرامن کے احتجاج کے لیے پولیس کی اجازت لینے کے لیے امریکہ سے واپس آ رہے تھے۔ زیر جنوبی وزیرستان تحصیل وانا کے کڑی کوٹ بازار کے نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ممتاز قبائلی رہنما ملک جمیل وزیر کے 2 بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ یہ بات پولیس نے جمعہ کو بتائی۔ وانا کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس DSP اصغر علی شاہ نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت نوید وزیر اور معین الدین وزیر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جمانجی اور ٹاپ گن ماورک سمیت فلموں میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور امریکی اداکار جیمز ہینڈی کو لاس اینجلس میں ان کے گھر میں چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ ہانڈی جو 81 سال کے تھے، بدھ کے روز کیلیفورنیا کی ٹارزانہ میں اپنے گھر کے سامنے والے باغ میں بے ہوش پائے گئے، جس کے سینے پر کئی وار کے زخم تھے۔ سائنسدانوں نے پایا کہ دنیا کے ساحلی مینگروو کے جنگلات جو لاکھوں لوگوں کو طوفانوں سے بچاتے ہیں اور سیارے کو گرم کرنے والی گیسوں کی بڑی مقدار کو بھگوتے ہیں، ایک غیر متوقع واپسی کر رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے یہ دلدلی درخت تیزی سے کم ہو رہے تھے کیونکہ انہیں مچھلی کے فارموں اور رہائش کے لیے صاف کیا گیا تھا۔ فرانسیسی ایرانی مصنف اور فلم ڈائریکٹر مرجان ستراپی 56 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ اپنے سوانحی گرافک ناول پرسیپلس کے لیے مشہور ہیں، جسے بعد میں انہوں نے بطور فلم ہدایت کاری کی۔ ستراپی کے انتقال کا اعلان جمعرات کو فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون کے دفتر نے کیا۔ 15 سالہ بیٹنگ سنسیشن ویبھو سوریا ونشی کو ہندوستان کے T20 اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ سلیکٹرز کیا کمار یادیو کو کلہاڑی مل سکتی ہے۔ سوریا ونشی کے پاس راجستھان رائلز کے لیے شاندار انڈین پریمیئر لیگ IPL تھی، جس میں 105 نصف سنچریوں سمیت 776 رنز کے ساتھ بیٹنگ چارٹ میں سرفہرست رہے۔
حکام نے بابوسر ٹاپ روڈ کو 6 جون تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا اور گلبلستان کو ملانے اہم راستے سے برف، گلیشیئرز اور ملبہ کم جاری ہے۔ ایک سرکاری اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ ایک سرکاری ٹریول ایڈوائزری کے مطابق جاری برف باری اور ناموافق موسمی حالات نے علاقے میں کلیئرنس آپریشن کو سست کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ راستے میں کئی مقامات پر بھاری برف اور گلیشیئر کے ذخائر موجود ہے کہ جفائی کی ضرورت ہے۔ نیشنل فٹ بال اسٹیڈیم میں جاری ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کے تیسرے میچ میں پاکستان مینز فٹ بال ٹیم نے مالدیپ کو 3-0 سے شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کی۔ 1991 کے ساؤتھ ایشین گیمز کے فائنل میں مالدیپ کی 2-0 سے جیت کے بعد یہ پاکستان کی پہلی فتح تھی۔ اکتوبر 2023 میں فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں کمبوڈیا کے خلاف 1-0 سے فتح کے بعد یہ پاکستان کی پہلی جیت بھی تھی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں کے لیے موسم کی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں بارش، گرج چمک، ممکنہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ دی گئی ہے۔ NDMA کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، AJK کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کچھ علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے جو ممکنہ طور پر کمزور ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لاہور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کی جان پی ثاقب چدھر کے خلاف ٹیلی ویژن اداکارہ ممنہ اقبال کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرنے کے ایک دن بعد رکن اسمبلی جمعہ کو لاہور کی ایک عدالت سے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عرفان احمد شیخ نے چدھر کی درخواست کی سماعت کے بعد ضمانت منظور کی۔ 20 گھنٹے ایک بس میں ایک چارٹر ہوائی جہاز میں مشرق وسطی سے باہر اور 48 ملین لوگوں کی توقعات کو لے کر ایک واحد کھیل عراقہ 2026 کے ورلڈ کپ کا سفر بے ہوش دلوں کے لیے نہیں تھا۔ لائنز آف میسوپوٹیمیا اس موسم گرما کے ٹورنامنٹ میں اپنی جگہ محفوظ کرنے والا آخری ملک تھا، ایک سخت اہلیت کی مہم کے بعد جس نے انہیں 2 سال سے زیادہ عرصے میں 21 میچ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جو ایوانکا ٹرمپ کے لیے سازان ایک تلاش تھا، تاہم ہزاروں البانیوں کو خدشہ ہے کہ یہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے امریکی پوڈ کاسٹر ڈیوڈ سنرا کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایوانکا ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی بیٹی نے البانیہ کے مغربی ساحل کے قریب غیر آباد جزیرے کو تقریباً زمین کے ایک ٹکڑے کے طور پر بیان کیا جسے وہ اور ان کے شوہر جیڈ کشنر نے دریافت کیا تھا۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کم جونگ ان کی دعوت کے بعد 8-9 جون کو شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ جس کا جمعہ کو اعلان کیا گیا ایسے وقت میں ہوا ہے جب بیجنگ تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیانگ یانگ نے روس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ شی نے حال ہی میں روس اور امریکہ کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ پنجاب حکومت نے سنیما گھروں کے اوقات کار میں نرمی کرتے ہوئے انہیں رات 11 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کے نظر ثانی شدہ کاروباری ٹائمنگ فریم ورک کے تحت۔ یہ اقدام اداکار اور پروڈیوسر فہد مصطفیٰ کی جانب سے صوبائی حکومت پر سابقہ پابندیوں پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کے بعد سامنے آیا ہے، جو ان کے بقول سنیما کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہیں اور سامعین کے لیے شام کے شوز کو محدود کر رہی ہیں۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن FDE نے وزارت بین الصوبائی رابطہ اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے تعاون سے موسم گرما کی تعطیلات کے دوران اسکول کے بچوں کے لیے پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں سمر اسپورٹس کیمپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ 15 جون سے 25 جون تک چلے گا، جس میں پیر سے جمعرات تک تربیتی سیشنز ہوں گے۔ حکام نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی معیار کی سہولیات پر کوچنگ کے ذریعے طلباء میں تفریحی سرگرمیوں اور کھیلوں کی نشو و نما کو فروغ دینا ہے۔